اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی گجرات کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک سیام اپنی تمام فیوض و برکات کے ساتھ عظمتوں اور برکتوں کا سفر طے کر رہا ہے۔ آج کے اس تاریخی دن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس عظیم سانحہ کے تذکرہ کے ساتھ کہ جس عظیم سانحہ نے قلب ناظرین پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر غمگین کر دیا تھا اور اس قدر دل مصطفیٰ کے اوپر اس نے اثر چھوڑا تھا کہ پیغمبر دو عالم نے پورے سال کو عام الحزن قرار دے کر رہتی دنیا تک کے لیے لازوال کر دیا۔ عزیزان محترم، 10 ماہ مبارک رمضان بعثت پیغمبر خدا کے 10ویں سال حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال ہے۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ جو اپنے کردار کی بلندی میں اس قدر اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتی تھیں کہ ایام جاہلیت میں بھی جنہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ وہ بلند دوبالا ہستی، وہ بلند کردار ہستی کہ جو محسنہ اسلام ہیں، ناصرہ رسول ہیں، صدف کوثر ہیں، وہ شیدائی صادق و امین ہیں اور باتعبیر امام صادق علیہ السلام وہ عظیم ہستی کہ جنہیں صدیقہ اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حبیب کبریاء ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لاتے تھے تو اللہ رب العزت کی جانب سے مخدومہ کونین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور سلام کا پیغام دیا کرتے تھے۔ آج اسی عظیم و شان ہستی کے حالات زندگی کو بیان کرنے کے لیے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں ہمارے علاقہ کی مشہور و معروف ہستی علامہ خواجہ حنیف جلال پوری صاحب اور اہل بیت عصمت و طہارت کی مدح سرائی کرنے والے بہترین ثناخوان اہل بیت جناب سید نسیم عباس بخاری شاہ صاحب۔ ہم گزارش کریں گے جناب علامہ حنیف جلال پوری صاحب سے کہ وہ مخدومہ کونین ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حالات زندگی کے متعلق مختصر مگر جامع پیغام امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ حضرت خدیجہ کو ملکہ عرب ہونے کا شرف حاصل تھا کہ وہ عرب کی امیر ترین، آج کی دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عرب کی ارب پتی خاتون تھی، ملکۃ العرب تھی۔ اپنے کردار کے حوالے سے اتنی وہ خوش خصال تھیں، عفت مآب تھیں، عصمت مآب تھیں کہ سارا عرب، خاص کر کے قریش اور مکہ کے لوگ انہیں طاہرہ کہتے تھے۔ ان کا کاروبار یمن اور شام تک پھیلا ہوا تھا، براہ راست وہ اپنے کاروبار کی نگرانی فرماتی تھیں اور انہوں نے اس حوالے سے وہ مختلف دانا قسم کے لوگوں کو اپنا سامان تجارت دے کے بھیجا کرتی تھی۔ اس وقت عربوں کے اندر ان کا لقب تھا سیدۃ نساء قریش، کہ قریش کی عورتوں کی یہ سردار ہیں اور قریش کی عورتوں میں یہ سب سے افضل ترین عورت ہیں۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خدمات جلیلہ اور جو ساتھ دیا اس کے بدلے میں آپ نے فرمایا کہ خدیجہ افضل نساء اہل الجنہ ہے، کہ یہ جنتی عورتوں میں بہترین عورت ہیں، افضل عورت ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک خط کھینچ کے فرمایا کہ 4 عورتیں ہیں جو افضل ہیں، جو شرف والی ہیں، جو عورتوں میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت اور مرتبے والی ہیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان کا اسوہ اختیار کریں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کا ذکر فرمایا، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ ان کا ذکر فرمایا، اور فرعون کی خاتون حضرت آسیہ
رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کے شام تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ ساتھ تھا، تو اس نے قدم قدم کے اوپر منزل بہ منزل خرق عادت کو چیزیں دیکھیں، معجزات دیکھے کہ عرب کے تبتے صحرا کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلتا ہے تو بادل کے ٹکڑے سایہ فگن ہو جاتے ہیں، قدموں سے لگنے والے جو سنگریزے اور پتھر ہیں وہ موم ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ایمانداری کا اور دیانتداری کا ثبوت فراہم کیا۔ ان کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی کہ میسرہ خود بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور جو ہی واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو اپنی مالکہ خدیجہ کے سامنے از محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گانے شروع کر دیے۔ پھر نفع بھی پہلے سے بہت زیادہ حاصل ہوا، اور بات کے اوپر جب میسرہ نے کہانیاں سنائیں، خیر و برکت کا ذکر کیا، یمن و سعادت کا ذکر کیا، خرق عادت واقع ہونے والے معجزات کا ذکر کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر ان کے ساتھ نکاح کا جو ہے شوق پیدا ہوا۔ خود پیغام بھیجا اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سردار ابو طالب سے مشورہ کیا اور باقاعدہ طور کے اوپر نکاح ہوا۔ نکاح کے اندر اشراف قریش نے شرکت کی، حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا، خطبہ دیا، اور ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے بھی اس موقع کے اوپر گفتگو کی، اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آج کے دن 65 سال کی عمر مبارک میں اس دنیا کو چھوڑا اور واصل حق ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی کے 25 سال گزرے، اس میں 15 سال جو ہیں وہ اعلان نبوت کے پہلے کے ہیں، اور 10 سال جو ہیں وہ اعلان نبوت کے بعد کے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس بات کے اوپر ساری دنیا متفق ہے، علماء متفق ہیں، ان کا اجماع ہے کہ جس شخصیت نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، جو شخصیت سب سے پہلے مسلمان ہوئی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ پہلا شرف مسلمانی جس شخصیت کے حصے میں آیا وہ ایک خاتون ہے، اور ان کا اسم مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ہاں، آگے تھوڑی سی تقسیم اور تخصیص یوں کی جاتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ حضور جب دعوت لے کے باہر نکلے تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ خانہ نبوت کے اندر سب سے پہلے جب آپ نے دعوت دی تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی گھر کے اندر 10 سال کا ایک بچہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، بچوں میں پہلے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس وقت غلاموں اور کنیزوں کا بھی دورہ تھا، تو اس گھر کے اندر ایک غلام بھی تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو غلاموں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے والی مشکلات اور شدائد اشاعت اسلام کے سلسلے کے اندر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، آپ کی دلجوئی فرمائی۔ پہلی وحی کا جب نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل نور سے غار حرا سے نیچے اترے، گھر کے اندر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا دس سے رونی کہ میرے اوپر کمبل اوڑھو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو حوصلہ افزائی دی، دلجوئی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا، آپ غریب پرور ہیں، یتامى مساکین کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ انسان دوست شخصیت ہیں۔ پھر ان کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جو ان کے کزن تھے ان کے پاس وہ لے کے گئیں۔ قصہ کوتاہ وہ زندگی کے خاص کر کے جو 10 سال ہیں، 10 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو دور نبوت کے ہیں، قدم قدم کے اوپر مشکلات،
اور میں دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے اندر بڑی اسرت، بڑی مشکل تھی. خاص کر کے شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے اس کی تفصیلات سے اگر آگاہ ہو جائیں تو واللہ روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سن 10 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک جو 3 سال ہیں جب قریش مکہ نے، جبارین مکہ نے، آل عرب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ دین کی پاداش کے اندر سماجی مقاطعہ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا. ایک آرڈیننس جس کو وہ ملکہ کہتے تھے لکھ کے کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی تعلق باقی نہیں رکھے گا، کوئی رشتہ داری نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ. تو ایک درے کے اندر جا کے پناہ لے لی پورے ہاشمی خاندان نے. تو ان 3 سالوں کے اندر بچے روتے ہیں، بلکتے ہیں، کھانے کا کچھ نہیں ملتا. 3 سال نہایت اسرت اور تنگی میں گزرتے ہیں. تو اس مشکل کی گھڑی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس انہوں نے بندائی جو کیا تھی، کروڑ پتی خاتون تھیں، جو ارب پتی خاتون رہ چکی تھی، اور جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ازدواج کے ساتھ منسلک ہو گئیں تو خاتون خانہ بن کے نہایت سادہ زندگی گزاری، اور ان 3 سالوں کے اندر نہایت تنگی والی زندگی گزاری. اور بعض تاریخ دان لکھتے ہیں، مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں، وہیں سے آپ بیمار ہو کے جب یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا اور اپنے گھر کے اندر تشریف لائیں تو اسی تکلیف جو 3 سال تک مسلسل برداشت کرتی رہی، اسی علالت کی وجہ سے آپ جو تھیں تو دنیا فانی چھوڑ کے چلی گئی. حضرت ابو طالب وہ تھے خدیجہ کی وفات سے 3 دن پہلے یا 5 دن پہلے یا کچھ دن پہلے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. تو یہ سن 10 نبوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، بڑی تنگی تھی. گھر ہوتے تھے تو حضرت خدیجہ آپ کی ڈھارس بندھاتی تھی، آپ کا ساتھ دیتی تھی، آپ کی دلجوئی فرماتی. تو باہر آپ کے چچا سردار حضرت ابو طالب وہ آپ کا دفاع کرتے تھے، آپ کی وہ نصرت اور حمایت کرتے تھے. یکے بعد دیگرے جب اتنی اہم شخصیات باہر سے چچا ابو طالب اور گھر سے رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدر پہ موات ہو گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ مغموم، غم زدہ اور تکلیف میں ہو گئے. اور سیرت نگاروں نے اس سال کو سن 10 نبوی کو رمضان کا مہینہ جس کے اندر یہ 2 شخصیتیں دنیا چھوڑ کے چلی گئیں، اس کو کیا کیا ہے، عام الحزن کا سال کہا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا غم و حزن کا سال ہے. ہمیشہ آپ یاد کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تھے اور آپ کی سب سے چہیتی اور محبوبہ زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سامنے بھی آپ جب ذکر کرتے، اگر کبھی بکری ذبح کرتے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے بھیجتے تو وہ بڑی رشک سے کہا کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ناطے مجھے کسی کے اوپر رشک نہیں آیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات مجھے سب سے زیادہ نصیب تھیں، لیکن مجھے ایک بوڑھی خاتون حضرت خدیجہ کے اوپر ہمیشہ رشک آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے تھے اور ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے تھے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت ہے تا قیام قیامت خواتین کے لیے بہترین اسوہ اور قدوہ ہے. اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کے حوالے سے جو چند باتیں میں نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالی مجھے، تمام سننے دیکھنے والوں کو، تمام آل اسلام آل ایمان کو ان باتوں کو یاد رکھ کے حفظ جا بنا کے توفیق عمل عطا فرمائے. خاص کر کے جو ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ اپنی عملی زندگی کے اندر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدارج، مراتب اور روحانی مقامات کو پہلے سے بڑھ کے کروڑوں گنا ترقیاں عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ قبلہ.
جزاک اللہ۔ علامہ حنیف جلال پوری صاحب ہمارے علاقے کا ایک بہترین نام ہیں، مشہور عالم دین ہیں، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پوری ٹیم کی جانب سے کہ جنہوں نے ہمیں علامہ صاحب قبلہ نے ہمیں وقت دیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک سفر ہوا کریں گے اور بہترین تعلیمات آل محمد و آل محمد سے مستفید فرماتے رہا کریں گے۔ بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے جی، زبردست۔ ایک روایت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد کی نوید سنائی تو سرکار دو عالم نے بطور شکر 40 دن کے لیے اپنے آپ کو غار حرا میں عبادت پروردگار میں مشغول کر دیا۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جو محبت، جو الفت کا رشتہ تھا، اس رشتے کے پیش نظر حبیب کبریاء نے پیغام بھیجا تھا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو تسلی و تشفی کے لیے پیغام دیا جائے کہ یا خدیجہ فإن اللہ لا یباہی بک کرام الملائکۃ مرارا، اے خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی تسلی و تشفی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ، اور آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں کئی مرتبہ آپ کے اوپر فخر و ناز کیا کرتا ہے۔ ایسی عظمت، باعظمت اور بلند کردار ہستی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اپنے مخصوص انداز میں میں گزارش کروں گا سید نسیم عباس شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور عظمت دو جہاں خدیجہ ہیں، رحمت دو جہاں محمد ہیں، عظمت دو جہاں خدیجہ ہیں، رحمت دو جہاں محمد ہے، عظمت دو جہاں خدیجہ ہے، بانی دین جو محمد ہے، دین کی صاحبہ خدیجہ ہے، بانی دین جو محمد ہے، دین کی صاحبہ خدیجہ ہے، جس کا افکار ہو ولی جیسا، جس کا کردار ہو نبی جیسا، جس کا افکار ہو ولی جیسا، جس کا کردار ہو نبی جیسا، جس کو نانی حسن حسین کہیں، جس کا داماد ہو علی جیسا، جس کی تعظیم خود رسول کریں، ایسی بیٹی کی ماں خدیجہ ہے، جس کی تعظیم خود رسول کریں، ایسی بیٹی کی ماں خدیجہ ہے، حج کے ارکان کر لیے پورے، منتظر ہے کھڑے نتیجہ کے، ارکان کر لیے پورے، منتظر ہے کھڑے نتیجہ کے، ان کا حج ہی قبول ہو کیسے، یہ تو مقروض ہے خدیجہ کے، ساری دنیا کہ حاجیوں سن لو، حج کی روح رواں خدیجہ ہے، ساری دنیا
کہ حاجیوں سن لو حج کی روح رواں خدیجہ ہے، رحمت دو جہاں محمد ہیں، عظمت دو جہاں خدیجہ ہے، بانی دین جو محمد ہیں، دین کی صاحبہ خدیجہ ہے، رحمت دو جہاں محمد ہیں، عظمت دو جہاں خدیجہ ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق میں بھی ایک چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے متعلق ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کہ جن کا سرچشمہ بھی یہی ہستی ہیں، جا بجا موقع بموقع آپ جیسی عظیم ہستی کے اوپر فخر و ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ انا اشبہ الناس بخدیجۃ الکبریٰ، کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مشابہ ہوں۔ اور پھر وہ بات تو ہمیں بھولتی ہی نہیں، میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر اعداء کے سامنے جو عظیم شان خطبہ دیا تھا، اس خطبہ میں امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ حل تعلمونی جدی خدیجۃ بنت خویلد ہی اول نساء ہذہ الامہ اسلاما۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لشکر اعداء، جان لو کہ میری جدہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ خدیجۃ الکبریٰ تھیں، اور وہ زنان عالم اور خواتین عالم میں سب سے پہلی وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ ایک دو چار جملے اضافہ کرتا چلوں اور پھر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی علامہ صاحب قبلہ نے، اور بہت پیاری ثنائے خدیجۃ الکبریٰ ہم سب نے سماعت کی۔ چند خصوصیات اور چند کرامات جو بی بی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق ہم طول تاریخ میں جن کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو نمایاں نظر آتی ہیں، وہ اسی ہستی کا خاصہ نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے پہلی نمایاں نظر آنے والی خوبی فہم و شعور کی بلندی تھی۔ جاہلیت کے دور میں اس قدر فہم و شعور کی بلندی تھی کہ رسم و رواج دنیا کچھ عجیب طرز کا ہو چکا ہے کہ ہم شادی بیاہ کے سلسلے میں مال و دولت دنیا کو زیادہ مد نظر رکھا کرتے ہیں، لیکن مخدومہ شادی کے سلسلہ میں جب پیغام پہنچاتے ہیں تو مال و دولت دنیا مد نظر نہیں رکھتے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ حضرت کو پیغام دے کے یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ انی رغبت فیک لقرابتک، کہ میں آپ سے شادی اس لیے کرنا چاہتی ہوں چونکہ آپ ایک تو میرے قریبی عزیز ہیں، و امانتک و حسن خلقک، اور دوسرے آپ سے بڑا کوئی امین نظر نہیں آتا، اور آپ جیسا اخلاق کسی کا نظر نہیں آتا، و صدق حدیثک، اور آپ جیسا کائنات میں سچا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، اور دوسری اہم خوبی مطیع اور فرما بردار ہونا۔ مخدومہ کائنات وہ عظیم ہستی تھیں کہ جن کی شخصیت کا ایک اشارے کے اوپر ہزاروں غلام اپنی گردنیں جھکائے کھڑے ہوئے ہوتے تھے، اور جب کبھی کوئی حکم دیتی تھی تو ہزاروں غلام اس کی تعمیل کے لیے آگے بڑھ کے اس کو عمل پیرا، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اپنا نذرانہ پیش کرنا اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ حبال عقد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتی ہیں تو عظیم الشان اور تاریخ کا وہ ایسا عظیم الشان جملہ ہے کہ جسے سنہری حروف میں لکھنا چاہیے۔ ارشاد فرماتی ہیں بیتی بیتو،
کہ سرکار انبیاء یہ میرا گھر نہیں، یہ تو آپ کا گھر ہے، وَأَنَا جَارِيَتُكَ، اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ وہ جس کی ہزاروں غلام اور کنیزیں تھیں، وہ شرف سمجھتی ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اسے کنیزی میں شامل کر لیا جائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کی طرف آگے لے کے چلتا ہوں، اور ساتھ ایک اعلان بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو سنیے گا، اور آئندہ انشاءاللہ ہم 15 ماہ مبارک رمضان شہزادہ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے سلسلے میں پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اور 17 ماہ مبارک رمضان کو ایک عظیم الشان اسلام کا غزوہ بدر ہوا، اس کے حوالے سے ہم پروگرام لے کے آئیں گے، اور یوم علی علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہم انشاءاللہ یہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے مہمان علماء کرام، ثنا خان اہل بیت، مہمان علامہ حنیف جلال پوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ثنا خان اہل بیت جناب سید نسیم عباس شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دیکھنے والے سننے والے تمام سامعین و ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔